لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 9 نمبر کی آیت ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم میرے نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے، حالانکہ میرے قدرت کی نشانیاں تو اس سے بہت بڑی بڑی اور عجائب اور غرائب ہیں، چونکہ انسان کی جیسی عقل ہوتی ہے ویسی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے معاملے میں جہاں سوچ کر ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے، تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں بار ایسے اللہ کی قدرت کے کرشمات ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ انسان جب مرتا ہے اس کی لاش سڑ جاتی ہے، اندر سے گندی بدبو آتی ہے، اس لیے جلدی سے جلد اس کو قبرستان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو ہزاروں دیکھ رہے ہیں آپ، ہزاروں لاشیں ایسی بھی ہیں کہ قبر کھودنے کے بعد اس کے کفن پر مٹی تک نہیں لگی ہے، اور عذاب کی شکل میں دیکھنا ہو تو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبرت کا نشان بنایا، اور قرآن میں یہ حکم دیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آنے والی قوم کے لیے ہم نے ایک عبرت کا نشان اس کو بنا کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں خدا ہی نہیں ہوں بلکہ تمام خداؤں کا خدا ہوں اور سب سے اعلیٰ رب ہوں، اور اپنی خدائی منوانے کے لیے
لیے اس نے 1,00,000 بچوں کا قتل کروایا ہے، اور کہتا تھا کہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھ رہے ہو نا پانی کی نہریں جو چل رہی ہیں میرے حکم سے چل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے پانی کے نہروں پر بڑا فخر ہے، ہم تیرے عذاب کی شکل پانی ہی میں بنائیں گے۔ اللہ کی قدرت ہم سوچے، کیونکہ اللہ کی قدرت کے معاملے میں جب سوچتا ہے نا بندہ تو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور معرفت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قافلہ نکلا اور فرعون نے پیچھا کیا، جو 70,000 جادوگر جن کو بلایا تھا وہ بھی تو حد سے نکل گئے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا وہ بھی ساتھ میں نکل گئے۔ اب سامنے سمندر ہے تو جائے کیسے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے فرعون کا، اور ڈر تو ہو گیا کہ ہم تو اب موت کے منہ میں آ گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہم نے لاٹھی دی ہے آپ کو، مار دو لاٹھی، جیسے سمندر پر لاٹھی ماری راستے کھل گئے۔ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، 12 قبیلے تھے، 12 راستے اللہ نے کھول لیے اور آگے نکل گئے۔ ابھی راستے کھلے ہیں، فرعون کا لشکر آیا، کہا دیکھو سمندر نے میرے حکم سے راستہ دیا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ نے کہا یہ بھی کر لے۔ آخری جب اندر کودا اور بالکل بیچوں بیچ گیا، اللہ نے اب حکم دیا سمندر اب مل جا۔ اب جو سمندر ملا ہے اور وہ غوطے کھانے لگا، اس وقت میں کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا۔ ابھی تو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں کا خدا ہوں، تو تیرے لیے رب ہی کہاں تھا؟ اب تیرے توبہ کا دروازہ ختم ہو چکا، بند ہو چکا۔ جبرائیل آئے اور مٹی اٹھا کر، کیچڑ اٹھا کر منہ میں ڈال دے اور بند ہو جا، خاموش ہو جا، اب کوئی موقع نہیں تیرے لیے۔ اب سمندر میں ڈوب تو گیا، سمندر بہا کر لے جانا چاہیے اس کو، لیکن نہیں، اللہ کا حکم اٹھا اس کو پھینک دے باہر۔ پانی نے قبول نہیں کیا، اٹھا کر لاش کو باہر پھینک۔ جب لاش باہر گر گئی دیکھ رہے تھے کہ فرعون، اور لاش پانی میں اٹھا کر باہر پھینک دی، زمین میں گڑھا کیا، زمین میں دفن کیا، دفن کر کے ابھی مٹی ہاتھوں کی جھاڑے زمین میں اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اللہ کا حکم تھا۔ قدرت دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ، عجائب دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آگ جلائی، کہا اس کو پانی قبول نہیں کر رہا، اس کو زمین قبول نہیں کر رہی، آگ جلائی اور آگ جلا کر آگ میں اٹھا کر باہر پھینک دیا، چل بھاگ۔ اللہ کا حکم ہی نہیں جلانے۔ آج تک اس کا بدن اور اس کے سر کے بال تک نہیں نکلے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ویڈیو میں دیکھا ہوگا، فوٹو میں دیکھا ہوگا، اس کا جسم جیسا ہے ویسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نے وعدہ کیا نا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آنے والی قوموں کے لیے ہم نے تجھے عبرت بنا کر رکھا ہے کہ کل اٹھ کر تیرے جیسا کوئی اور کرے گا تو اس کا انجام بھی یہی کریں گے ہم۔ اس لیے بھائی فرعون بننے کے لیے خدائی کا دعویٰ کرنا ہی ضروری نہیں ہے، یہ بھی سن لینا کان کھول کر۔ فرعون بننے کے لیے اپنی عبادت پر تکبر سے بھی انسان فرعون بن جاتا ہے، کہ اس وقت کو تکبر تھا، سلطنت بچا نہیں سکی، بادشاہت بچا نہیں سکی، حکومت بچا نہیں سکی، دولت بچا نہیں سکی۔ اب ایک لاٹھی ہے چھوٹی سی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرماتے کہ موسیٰ ڈال دو، سامنے ڈال دیا۔ اب لاٹھی کا اتنا بڑا اژدہا بن رہا ہے کہ ایک سانس کے اندر 70,000 سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت نہیں، کانوا من آیاتنا عجبا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگانے ڈر رہے ہیں، یہ سانپ کو کیسے ہاتھ لگاؤں، وہ بشر ہے نا، ہاتھ پر کپڑا باندھا اور ہاتھ لگا رہے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ کپڑا آپ کو اس کی شر سے بچائے گا، ہم بچائیں گے۔ فَخُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ نے کہا پکڑو اس کو، ڈرو نہیں۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، جیسا آپ کا ہاتھ لگے گا نا ہم دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دیں گے، جیسی پہلے تھی ویسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، لاٹھی بن گئی۔ قدرت کی عجائبات میں سے ہے کیا نہیں؟
ایک لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ایک سانس میں نگل جانا اور اس کے بعد دوبارہ لاٹھی بن جانا، تو سانپ کہاں چلے گئے سارے کے سارے؟ ہم سوچیں اللہ کے قدرت کے بارے میں سوچیں. اللہ فرماتے کانوا من آیاتنا عجبا، ہمارے عجائب کیا کیا دیکھنے ہیں آپ کو. کوئی انسان آگ میں چلا جائے تو بچ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا، علماء نے لکھا ہے 24 گھنٹے، کسی نے لکھا ہے 40 دن، کسی نے لکھا ہے 40 گھنٹے. صحیح روایت جو ہے جس پر علماء کا اتفاق ہے 40 دن تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایسی آگ میں تھے جو آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ابھی نمرود کو تو یوں لگا نا کہ بھائی جل کر خاک ہو گیا، اس کی ہڈی بھی جل کر خاک ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا باقی. 40 دن کے بعد تو ماشاءاللہ صحیح سلامت اور پہلے سے زیادہ چہرے پر نور تھا. باہر نکل آئے، اللہ نے حکم دیا تو قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ خبردار میرے ابراہیم کا بال بھی تو بیکار نہیں کرے گی. عجائب بات ہے اللہ کی قدرت کی عجائب بات. حضرت ابراہیم کو پوچھا گیا کہ باہر آ گئے تو وہاں کیا حال تھا؟ کہ وہاں اچھا حال تھا، یہاں جو بیٹھا ہوں اس سے حال اندر اچھا تھا، اس لیے کہ ہر تھوڑی دیر میں، ہر 12 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھتے تھے ابراہیم تمہارا کیا حال ہے. اس پوچھنے کی جو لذت آتی تھی نا، وہ لذت سے یہاں محروم ہو گیا. اللہ 12 گھنٹے میں ایک مرتبہ پوچھتے کہ ابراہیم تمہارا کیا حال ہے، تم آگ کے اندر ہو، خیر و عافیت تو ہے. اللہ کے پوچھنے کی جو لذت تھی نا، وہ لذت سے میں محروم ہو چکا ہوں. اور یہ نور جو ہے وہ اللہ کے پوچھنے کا نور میرے چہرے پر آیا ہوا. اللہ کی قدرت کے عجائبات میں سے ہے کیا نہیں؟ ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ کوئی انسان آگ میں 40 دن تک رہے اور صحیح سلامت رہے. اور وہی نمرود اپنے وقت کا بادشاہ تھا جس نے آگ میں ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج کیسے کروایا؟ ایک لنگڑا مچھر بھی مکمل نہیں تھا، لنگڑا تھا، ناک کے ذریعے سے دماغ میں گھسا دیا. کہا تو میرے ابراہیم کو آگ میں ڈالتا ہے نا، اب وہ دماغ میں اندر جا کر بیٹھا ہے. علاج کیا کریں گے؟ کچھ نہیں. ایک دن سر پر زور سے مارا تو سکون لگا. کہ اس کا علاج یہی ہے کہ سر پر کیا کرو؟ مارتے رہو. اب خادموں کو بلایا، کہا جوتی لو میرے سر پر مارتے رہو، جب تک مارو گے مجھے سکون لگے گا. اللہ نے کہا لے سزا پا لے. ایک لنگڑے مچھر سے تیرا تکبر اللہ ختم فرما دے. اس لیے انسان کو کبھی تکبر میں نہیں آنا. الکبریاء ردائی، تکبر میرے اللہ کی چادر ہے، اس میں آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. قارون کو خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. فخسفنا به وبداره الارض ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز. اللہ نے اتنے سارے خزانے اللہ نے دیے تھے نا اس کو. کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت دونوں چیزوں کو دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی مال کی زکوٰۃ دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا زاد بھائی ہوتا تھا رشتے میں. اللہ کا حکم ہے کہ مال کی زکوٰۃ دے دے. تو کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم تو یہ بہانے سے ہمارا مال ہڑپ کرنے آئے ہو. تو سمجھ نہیں پڑی تو اس نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لاؤ تورات کا حکم کا مجھے پڑھ کر سناؤ. آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. بتایا کہ بھئی مال کی زکوٰۃ دے دو، اور کوئی شادی شدہ مرد اگر زنا کرے تو اس پر سنسار کیا جائے. تو کہا رک جاؤ. آپ اگر کرے تو کہا میں کروں تو اس پر بھی کرنا ہے. تو آپ نے کام کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو جھیل میں لا گئے نا، مجھ پر الزام لگا رہا. ہاں آپ نے کام. عورت کو بلایا، عورت کو تیار کر کے رکھا تھا. ٹھیک. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، برداشت نہیں کر پائے. اللہ اب میں برداشت نہیں کروں گا، یہ میری ذات پر اس نے انگلیں اٹھائی. اللہ نے کہا ہم نے زمین پر اختیار دیا آپ کو کچھ دیر کے لیے، آپ جو کرنا چاہے کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں دینا نکل جائے اس کا خزانہ. فرعون یہ قارون اس کا خزانہ، سب اس کے محلات، اس کی خزانے کی چابیاں، اس کا سونا چاندی ہیرے جواہرات سب کچھ نکل جائے. زمین میں جا رہا ہے، ایڑیوں تک گیا تو دیکھ زمین نے پکڑ لیا. پہلے کہا محسوس تو ہو رہا تھا کہ مجھے زمین پکڑ رہی ہے اور کھینچ رہی ہے. ایڑیوں تک گیا تو کہتا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا لگ رہا ہے کہ زمین نگل رہی ہے، معاف کر دو. گھٹنے تک گیا درخواست کی معاف کر دو. کمر تک گیا معاف کر دو. جب بھی کہتا تھا معاف کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نگل جائے.
گلے تک آیا تو اب تو ختم ہو گئی بات. کہا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. موسیٰ معاف کر دو, آج کے بعد نہیں کروں گا, معافی مانگوں گا. اب موسیٰ علیہ السلام بس آخری عمل تک نکل جا, نکل گئی. فوراً جبرائیل آ گئے. یہ اللہ کی قدرت تھی اور اللہ کی رحمت بھی کی. جبرائیل آ گئے, کہا اللہ نے سلام عرض کیا ہے, کہ معاملہ اگر اس کا ہمارے ساتھ ہوتا اور یہ ہم سے اتنی بار معافی مانگتا تو میں خدا معاف کر دیتا. اللہ, میرا خدا کتنا کریم ہے میرے دوست. ایسا کریم خدا آپ کو کبھی نہیں ملے گا. اتنا بڑا قارون جو موسیٰ پر الزام لگا رہا ہے, مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے, اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا اور ہم سے معافی مانگتا تو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. میرا خدا اتنا کریم ہے. کانوا من آیاتنا عجبا, یہ اللہ کے عجائبات میں سے کہ زمین میں پورا خزانہ اور اس کو دھسا دینا اور زندہ زمین میں دھس گئے, نہ کفن نصیب ہوا, نہ کسی نے اس کو دفن کیا, چلا گیا زمین کے اندر. اللہ کی قدرت ہے. ہم اللہ کی قدرت کو سمجھے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں کا کام کس کے ذریعے سے کروایا؟ ابابیل, چھوٹا سا پرندہ, کبوتر سے چھوٹا, چڑیا سے تھوڑا سا بڑا, اس کو کہتے ہیں ابابیل. اب اس کی جو پنجے ہے, وہ پنجے کے اندر کتنی بڑی کنکری آئے گی بھائی؟ جو ریوالور کی گولی ہوتا ہے نا, اتنی بڑی بھی نہیں آنے والی, چھوٹی سی کنکری. دونوں پنجوں میں دو دو کنکریاں لے کر آ گئے. وارسل علیہم طیرا ابابیل, اللہ نے ابابیل کو بھیج دیا. ایسے پرندے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے ایسے پرندے کبھی نہیں دیکھے. اللہ کا لشکر ہے اور کچھ نہیں کیا, خالی اوپر سے کنکریاں چھوڑ کر چلے گئے. اب ہاتھی کے اوپر آپ اگر ریوالور سے گولی بھی برساؤ تو اس کو کوئی اثر نہیں ہونا ہے. یہاں تو اتنی چھوٹی سی کنکری اوپر سے گر گئے اور جیسا اس کے بدن میں گھس گئی, زخم کر دیا, جیسا زہر پھیل گیا. جس کو گولیاں لگی ہیں, جس کو کنکریاں لگی ہیں, وہ گل گئے, سڑ گئے اور مر گئے. بولے تھوڑے دیر کے بعد مرے, تھوڑے وقفے کے بعد مرے, کچھ دنوں کے بعد مرے, مر گئے. اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی آپ کو کہ چھوٹی سی کنکری کے اندر سے ہاتھی کا ڈھیر ہو جانا. اللہ فرماتے ہیں فجعلہم کعصف مأکول, ہم نے ایسا بنا دیا نا جیسا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے نا. جانور جب گھاس چباتا ہے اور بھوسا چباتا ہے اور چبا کر جو پھینک دیتا ہے نا منہ سے, اس طریقے سے ہم نے بنا کر ان کو خاک کر دیا, ان کو تباہ اور برباد کر دیا. آج بھی آپ اس وادی پر چلے جائیے جہاں جمرات ہے نا, آخری جمرات, اس جمرات کے تھوڑا سا آگے چلے جائیے, وہ راستہ وہاں پر آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں پر آسمان سے ابابیل آئے تھے اور پتھر برسائے. اتنا خوف طاری ہوتا ہے نا اس جگہ پر جانے, قدرتی. آپ ایسا نہیں کہ معلوم ہے کہ گئے, اگر کسی کو معلومات میں نہیں وہاں کھڑا ہوگا نا تو خوف لگے. اللہ کا عذاب آیا تھا نا اس جگہ پر, آج بھی خوف لگتا ہے اتنے برسہ برس کے بعد. اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم اللہ کی قدرت کو یاد کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کے درمیان تقریباً 500 سال کا فرق ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آسمان پر اٹھا لیا, وہ 500 سال, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جا کر کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال. 14 اور 5 اتنے برس سے اللہ نے آسمان پر رکھا ہے. 1900 برس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر رکھا ہوا ہے. زندہ ہے کیونکہ آسمان پر موت نہیں ہے, وہاں زندگی ہے. اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجے گا جب قیامت تک. اب کتنے برس اور گزر جائیں گے ہمیں اندازہ نہیں. ہم اللہ کی قدرت کو یاد کریں. قدرت کو یاد کرنے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. اور یہ ساری محنتیں جو ہے نا, وہ اسی لیے ہے کہ اللہ کو ہم پہچانیں کہ اللہ کیا چیز. جب بندہ اللہ کو پہچانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور یہ قرب جو ہے آپ کو کام آئے گا. کہاں کا کام آئے گا؟ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا یہ معرفت, وہاں کام آئے گی.
آپ کو قبر میں یہ معرفت کام آئے گی، میدان حشر میں یہ معرفت کام آئے گی، پل صراط پر کام آئے گی، میزان عدل کے پاس کام آئے گی، اور اللہ کے قریب جانے تک، جنت میں جانے تک جہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا وہاں یہ کام آئے گی. کیونکہ نبیوں کو بھی اختیار نہیں کہ ہاتھ پکڑو اور جنت میں ڈال دو، اللہ کے ہاتھ میں وہ فضل فرمائے گا تو جائیں گے. کروڑوں مخلوق، ہم نے تو سنا ہے نا کہ 18,000 مخلوقات ہیں. وہ 18,000 وہ مخلوقات ہیں جو انسان جانتا ہے. اس کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں جو انسان نہیں جانتا، اور کروڑوں کی تعداد میں. لیکن ان 18,000 مخلوقات کا کھانے کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. تھوڑا سا غور کریں ہم لوگ. صبح جب پرندے اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جگہ چھوڑتے ہیں. پرندہ اتنا فرما بردار ہے کہ وہ ٹہنی سے اڑنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے. ہم سے چہچہاتا نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. وہاں سے اٹھا، رزق تلاش کیا، تو ہونا تو قانون، عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھئی پورے زمین کا رزق ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ پورا دن پرندے کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں. جب رات میں گئے اور اپنی ٹہنیوں پر جا کر سو گئے، صبح اٹھے تو واپس دوبارہ رزق موجود ہے. اللہ کا نظام ہے. تو یہ تو 18,000 مخلوقات. سمندر میں پانی میں اللہ رزق دے رہا ہے، ہواؤں کے پرندوں کو اللہ رزق دے رہا ہے، بلوں کے چونٹیوں کو اللہ رزق دے رہا ہے، اور زمین پر چلنے والے جتنے پرند چرند حیوانات ہیں سب کو اللہ پاک پیٹ بھر کر کھلا رہا ہے. اس کے باوجود آج تک اس کو اللہ کا شکر کرنے کی عادت نہیں ہوئی. ناشکری ضرور کرتا ہے. صبح اٹھے گا کچھ پوچھیں گے یار کہاں ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں کہ بول نہیں سکتے. یعنی ہونے کے بعد بھی شکر کرو، جو کچھ ہے اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. بندہ شکر گزاری کرتا ہے، اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. ناشکری کرتا ہے، اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ جو کچھ اللہ دے رہا ہے شکر ہے میرے اللہ کا. تو اللہ کے عجائبات کو، اللہ کی قدرت کو ہم پہچانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے ایک ایک مچھلی کا رزق اتنا ہے کہ ساری دنیا کے چرند اور پرند جتنا کھاتے ہیں نا اتنا رزق ایک ایک مچھلی کھا جاتی ہے. اللہ کہاں سے دے رہا ہے؟ انسان تو نہیں کھلا رہا ہے نا اس کو، اللہ کھلا رہا ہے. بڑے بڑے جانور جو پہاڑیوں میں ہیں، سمندروں میں ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، سب کو اللہ پاک رزق دے رہا ہے. کانوا من آیاتنا عجبا. یہ ہمارے عجائبات میں سے، ہمارے قدرت کے کرشمات میں سے. ہم اللہ کے قدرت کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. اب یہودیوں کے بیچاروں کی عقل اتنی چھوٹی سی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا اعلیٰ تو ہے جی. اتنے برسہ برس تک کے پہاڑی کے کوہ میں پڑے رہنا، سوئے رہنا، آنکھ نہ کھلنا، اور بغیر کھائے بغیر پیے سوتے رہنا، اور صحیح سلامت اتنے برسوں کے بعد اڑ جانا. یہ بھی تو اللہ کی قدرت میں سے نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتے میری قدرت ایک نہیں، میرے قدرت پر غور کرو. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. آپ دیکھ رہے ہیں نا سمندر چل رہا ہے، کھارا پانی ادھر، میٹھا پانی ادھر. کس نے پردہ ڈالا ہے اندر؟ مرج البحرین یلتقیان. دونوں سمندر ساتھ چل رہے، کھارا اور میٹھے پانی کا. لیکن خبردار ادھر کا پانی ادھر نہیں ملتا، ادھر کا پانی. فرمایا خدا کی قدرت کا باریک سا پردہ دونوں کے بیچ میں حائل ہے. انسان دیکھ نہیں سکتا ہے اس کو. کوئی کر سکتا ہے دنیا کا انسان ایسا کہ دونوں پانی ساتھ میں چلے اور پانی نہ ملے؟ آپ گرم پانی اور ٹھنڈا پانی ڈول میں ڈالتے ہو تو کبھی آپ کو لگتا ہے کہ پہلے اپنے گرم پانی ڈول میں رکھا، اس کے اوپر سے ٹھنڈا ڈالا تو ٹھنڈا اوپر رہا، گرم نیچے رہا؟ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ خدا کی قدرت کو غور تو کریں ہم کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. اللہ کی قدرت پر غور کرنے سے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہمیں نصیب ہوتی ہے. اللہ پاک اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرما. اے
اے مولا کریم روزوں کی برکات سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، زکوٰۃ لینے دینے کو قبول فرما، اے اللہ اس رمضان میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اسے اپنے رحمت کے صدقے معاف فرما، اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما، رمضان کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما، اے مولا کریم بے مزدور کو مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار عطا فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی مکمل حفاظت فرما، جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی عطا فرما، موت کے وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرما، اے مولا کریم ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جو شر پسند لوگ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں اے مولا کریم انہیں ہدایت نصیب فرما، اے اللہ اگر ان کے مقدر میں آپ نے ہدایت نہیں لکھی ہے انہیں تباہ برباد فرما، انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، آپسی انتشار سے ہماری حفاظت فرما، اتحاد اتفاق نصیب فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کے اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، مقدمات سے بری فرما، اے اللہ جو جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔